بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر محبت و عقیدت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ابد تک اپنی مخلوق پر بے پایہ رحمت نازل فرماتی ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلے عظیم نعمت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ کیسی عظمت ہے کہ خود خالق کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ درود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی محبت و ایمان کی بنیاد ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو انہوں نے جنت کے در و دیوار پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی فطری محبت میں سوال کیا، یا اللہ، آپ کے نام کے ساتھ یہ دوسرا نام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جنہیں میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ تو آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ جنت اور نہ دوزخ۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ تخلیق کائنات کی اصل وجہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز و محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمام مخلوقات کے لیے یہی محبت راہ نجات ہے۔ جب مسلمان عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں، دراصل یہ خوشی اسی محبت کی تجدید ہے جو ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ عید کا دن شکر، محبت، اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ ایک دوسرے کو ہوشیار بنانا، گلے لگانا، محبت کا اظہار کرنا۔ آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور محبت و عقیدت کا اظہار کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی درود، یہی ذکر، یہی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن خوشی منانا اسلام میں جائز و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ شکر گزاری، عبادت اور مرحومین کو یاد کرنا بھی اہم ہے۔ عید کے موقع پر درج ذیل اعمال کو اپنانا بہتر ہے۔ عید کے دن پڑھنے کی مسنون دعائیں: تکبیرات عید: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعا عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں پر مسنون ہے۔ عید الفطر میں نماز عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں یہ تکبیرات آہستہ آہستہ آواز میں پڑھنا سنت ہے۔ نماز عید کے بعد کی دعا: عید کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا پسندیدہ عمل ہے۔ اپنے اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کی بھلائی کی دعا کریں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہماری عبادت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ مرحومین کے لیے دعا۔ عید کے دن اپنے مرحومین کو یاد کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ایک نیک عمل ہے۔ آپ درج ذیل اعمال کر سکتے ہیں: قرآن پاک کی تلاوت، سورۃ فاتحہ، سورہ یاسین، سورۃ اخلاص یا کوئی بھی حصہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ دعا برائے مرحومین: اللہم اغفر لہم وارحم عافہم واعف عنہم۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، انہیں عافیت دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ صلو علی الحبیب۔ صدقہ و خیرات: عید کے دن کسی محتاج کی مدد کر کے یا کھانا پینے کی چیزیں دے کر ثواب کا تحفہ اپنے مرحومین کو بخشیں، ایک بہتر عمل ہے۔ عید کی خوشیاں منانے کا اسلامی طریقہ: صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں اور دوسروں کو عید کی مبارک دیں۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے محبت و خلوص کے ساتھ پیش آئیں۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ عید کے دن والدین اور بزرگوں کی خدمت کا خاص خیال رکھیں۔ عید کا دن نہ صرف خوشی منانے کا بلکہ شکرانے کا بھی دن ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نیک اعمال کے ذریعے اسے یاد رکھیں۔ یہاں ایک مختصر اور دل کو چھو لینے والا بیان پیش کیا گیا ہے جو اس موضوع کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دعا کا تحفہ۔ منظر رات کا وقت ہے، چاندنی پھیلی ہوئی ہے، ایک نوجوان اپنے بستر پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے۔ کمرے میں سکون ہے، پس منظر میں ہلکی سی روحانی موسیقی چل رہی ہے۔ نوجوان دعا کرتے ہوئے: یا اللہ میرے ماں باپ پر رحمت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ دعا کے دوران کمرے میں ایک نورانی چمک آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے۔ کیمرہ آسمان کی طرف جاتا ہے جہاں دور روشن فرشتے نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سنہری تھال ہیں جو نیکیوں کے نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ پہلا فرشتہ مسکراتے ہوئے: دیکھو یہ وہ تحفہ ہے جو ان کے بیٹے نے آج اپنی دعا سے بھیجا ہے۔ دوسرا فرشتہ محبت بھرے لہجے میں: ہاں، جب کوئی اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے تو ہمارے ہاتھ نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ یہ تحفے جب ان کی روحوں تک پہنچتے ہیں تو وہ جنت کے باغوں میں خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرشتے سنہری تھال لے کر نور کی ایک گزرگاہ سے گزرتے ہیں، دوسری طرف ایک پر نور باغ دکھایا جاتا ہے جہاں مرحومین مسکراتے ہوئے یہ تحفے وصول کرتے ہیں۔ مرحوم والد آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ: میرا بیٹا آج بھی مجھے یاد رکھتا ہے، اس کی دعا خوشبو روح کو سکون دیتی ہے۔ فرشتے دعا کے نور سے بھرے تھال پیش کرتے ہیں، جنتی پھول کھلنے لگتے ہیں، ایک سکون بھری مسکراہٹ تمام مرحومین کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ جب تم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہو تو تمہارے الفاظ صرف الفاظ نہیں رہتے، وہ نور بن کر جنت کے باغات میں خوشبو پھیلا دیتے ہیں۔
آج دعا کا ایک تحفہ بھیجو کیونکہ وہ آپ بھی تمہارے منتظر ہیں۔ بیان ختم ہوتا ہے۔ احادیث شریف کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کا نام لازمی لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیک یا السلام خیرنا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب۔